اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا۔ خوف کے سبب یہ سمجھتے ہیں کہ حملہ آور ابھی واپس نہیں ہوئے ہیں، اور اگر لشکر آ جائے تو تمنا کریں کاش کہ وہ کہیں صحرا میں لوگوں کے ساتھ جا رہتے اور تمہاری خبریں پوچھا کرتے، اور اگر وہ تم میں رہتے بھی تو جنگ و جدال میں حصہ نہ لیتے مگر بہت ہی کم۔ یہ سورہ احزاب کی 20ویں آیت ہے۔ اس میں اس سے پہلے کی آیتوں سے منافقین کا تذکرہ چل رہا تھا کہ ان کے کیا احوال ہیں۔ اس آیت میں بھی انہی کا بات چل رہی ہے کہ ان کا حال تو یہ ہے کہ اتنے بزدل اور اتنے خوف اور دہشت ان کے دل میں بیٹھی ہوئی ہے کہ جبکہ کفار کی فوج اور ان کا لشکر جا چکا ہے، اس کے باوجود وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ خیموں میں اپنے واپس بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہے مورچے سنبھالے ہوئے ہیں، اور اتنا ڈرتے ہیں کہ اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی جو ہے انہیں کفار کا لشکر پھر سے آ جائے تو پھر وہ جو ہے مدینے میں نہ رہیں بلکہ مدینے سے باہر صحرا میں بادیہ نشینوں کے ساتھ اگر رہیں تو زیادہ بہتر ہے، اور پھر وہاں سے ان کے مسلمانوں کے تعلق سے وہ خبریں معلوم کریں۔ اور یہ جو ہے اس قسم کی حرکتیں وہ کرتے تھے کہ مسلمانوں کا کیا حال ہوا، کیا نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو گئے، اس قسم کی خبریں جو ہے وہ سننا چاہتے تھے۔ تو ان کا حال یہ ہے وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اور یہ لوگ تو ایسے ہیں کہ اگر تمہارے ساتھ بھی رہتے تو وہ جنگ و جدال میں زیادہ شریک نہیں ہوتے، بس تھوڑا سا دکھاوے کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کیے جانے کی امید اور قیامت کے دن کا یقین رکھتا ہو اور کثرت سے ذکر کرتا ہو۔ اس آیت میں بہت بڑا اور گہرا سبق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر ایک مسلمان کے لیے ایک نمونہ ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو چونکہ غزوہ احزاب کا یہاں پر تذکرہ چل رہا تھا، تو اس میں جو منافقین اور کچے پکے جو مسلمان تھے، جو انہوں نے جو رویہ اختیار کیا تھا، اس کے تعلق سے یہ بات یہاں پر بتانی مقصود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل ہے تو وہ دیکھو، وہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کو سبق ہو جائے جو ہے اس قسم کی حرکتیں کیے تھے اور اپنے عیش کو جو ہے انہوں نے سامنے رکھا تھا اور مفاد کو زیادہ ترجیح دی تھی۔ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تم لوگ جو دعویٰ کرتے ہو ایمان اور اسلام کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا، تو تم یہ دیکھو کہ تم واقعی میں ان کی اتباع کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تو کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو بھی جو کام کرنے کے لیے کہے ہیں، جو مشقتیں اٹھانے کا انہوں نے جو ہے جو لوگوں کو کہا ہے، تو وہ سب سے پہلے اس مشقت میں اپنے آپ کو ڈالتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ کسی کو حکم کرتے ہیں اور آپ خود نہیں کرتے ہیں۔ اور ہر وہ تکلیف، کون سی ایسی تکلیف ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے آپ نہ سہی ہو، جو دوسرے لوگوں کو سہنے کے لیے کہا ہو۔ غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودنے کا جو معاملہ تھا، اس میں آپ سب سے پہلے پیش رہے، اور پھر اتنی سخت سردی، کڑاکے کی سردی اور بھوک اور پیاس، افلاس کا زمانہ، اور اس وقت بھی آپ جو ہے ہمیشہ ہر مسلمان کے ساتھ رہ کر کام کرتے رہے، اور محاصرہ ہوتا رہا دشمن سے تو آپ ایک لمحے کے لیے بھی وہاں سے نہیں ہٹے، اور پھر جیسے جو ہے یلغار ہو رہی تھی تو آپ برابر جمے رہے میدان میں۔ تو اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، پاک زندگی کو دیکھو کہ کیسا وہ ہمیشہ جس بات کا تم سے مطالبہ کر رہے تھے وہ کام وہ خود کر رہے تھے، وہ تکلیفیں برداشت کر رہے تھے، وہ مشقتیں خود برداشت کر رہے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ صرف آپ کو حکم دے رہے ہیں اور خود نہیں کر رہے ہیں۔ تو بتانا یہ چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ دیکھو تمہارے نبی کیسے ہیں، تمہارے نبی ہر معاملے میں نمونہ ہے تمہارے لیے، یعنی نہ صرف جنگ میں۔ تو یہ جو ہے شان نزول کے اعتبار سے تھی یہ بات کہ
احزاب کا ذکر چل رہا تھا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور ان کے اوصاف بیان کیے گئے کہ جنگ میں وہ ان کا کیا معاملہ تھا شروع سے لے کے آخر تک۔ ایسا ہی جو ہے دیگر معاملات میں بھی، زندگی کے ہر معاملے میں، ہر زاویے سے، ہر وقت، ہر موقع پر تمہیں یہ دیکھنا ہوگا کہ واقعی میں تمہاری زندگی جو ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے برابر ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے۔ نمونہ ان کو سامنے رکھ کر تم کو زندگی گزارنے کا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ واقعی میں تم جو ہے ان کے کردار کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو، کیا تمہارے میں وہ جھلک نظر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت تھی، جو آپ کا کمال تھا، جو آپ کا کردار تھا، تو وہ ہمیں جو ہے نظر آنا چاہیے، یہ بتلانا چاہ رہے ہیں اللہ۔ لیکن یہ کس کے پاس آئے گا؟ جو اللہ سے غافل ہے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ نہیں بنا سکتا، وہ جو ہے ان کے لیے نمونہ نہیں بن سکتے۔ لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، کثرت سے ذکر کرتے ہیں، اسی آیت میں آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں اور پھر خوف خدا رکھتے ہیں، پھر آخرت کا یقین ان کے دل میں ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے بارے میں وہ یقین رکھتے ہیں، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور خیر اور فلاح چاہتے ہیں اپنی دنیا اور آخرت میں، تو ایسے ہی لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ بناتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل بناتے ہیں، ان کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ہم سب کے لیے جو ہے یہ یہاں پر جو ہے یہ محاسبہ کرنا چاہیے اپنے آپ کا کہ واقعی میں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ایک نمونے کے طور پر ہم اپنے سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنا جائزہ لیں اپنے آپ کا کہ واقعی میں ہم ایسا کر رہے ہیں؟ یعنی آپ کی صبح و شام، آپ کی زندگی کے ہر لمحہ، یعنی ہر اوقات جو ہے ہم دیکھیں کہ جیسا کہ عقائد کا معاملہ ہو، عبادات کا معاملہ ہو، اور معاشرت ہو، معاملات ہو، یعنی اخلاق ہو، کردار ہو، یعنی کوئی بھی چیز ہو آپ کی زندگی کا ہر زاویہ ہم دیکھیں اور اس پر نظر رکھیں اور اس کا جائزہ لیں کہ واقعی میں کیا ہم ایسا کر رہے ہیں کہ آپ کو اپنے سامنے نمونے کے طور پر ہم رکھ کے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور ہم کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے، یہ آیت جو ہے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جو لوگ جو ہے آپ کو نمونہ بنائیں گے تو پھر وہی جو ہے کامیاب ہوں گے۔ تو یہ آیت میں یہ بات کا جو ہے تذکرہ ہے کہ انہی کو جو ہے ہم کو نمونہ بنانا ہے۔ رول ماڈل اگر کوئی مسلمانوں کے ہو سکتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتے ہیں، ان کے علاوہ جو بھی ہے، یہود و نصارہ ہو یا ناچنے گانے والے لوگ ہو یا کھیل تماشا دکھانے والے لوگ ہوں، یہ سب کے سب خبیث قسم کے لوگ ہیں اور یہ بدکردار قسم کے لوگ ہیں، یہ ہمارے لیے نمونہ نہیں بن سکتے۔ مسلمانوں کے لیے نمونہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہونا چاہیے، اور آپ کا کردار، آپ کی سیرت ہمارے سامنے رہنی چاہیے، ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے۔ اس بات کا جو ہے یہ آیت مطالبہ کرتی ہے۔ اور پھر یہ بات جو ہے کہ اس میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونے کے طور پر رکھ کر ہمارے سامنے ہم کو زندگی گزارنے کا جو معاملہ ہے، وہ تو جو ہے نئے نقل کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اصل تو ہم کہاں کر سکتے ہیں بتائیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کام کیے ہیں اور جیسا آپ کا کردار تھا اور جیسا آپ کا عمل تھا، وہ اصل میں تو ہم کر بھی نہیں سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ ان کی صرف نقل ہی اگر ہم کر لیے تو وہ کافی ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اور نقل کہاں سے شروع ہوتی ہے بتائیے؟ نقل شروع ہوتی ہے چہرے سے اپنے، یعنی انسان کی شخصیت اور جو ہے اس کا جو ہے تعارف کہاں سے ہوتا ہے؟ اس کے چہرے سے ہوتا ہے۔ اس کے چہرے سے جو ہے یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ یہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اور جو ہے ہم اپنے چہروں کو اس طریقے سے بنائیں، سنت چہرہ بنائیں۔ یہ بھی اگر ہم سے نہیں ہو سکتا تو کتنی بری بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تم جو ہے کم از کم ان کی نقل تو کر لو، اور نقل جو ہے کرنے میں ہم کو زیادہ مشکل نہیں ہوگی۔ چہرہ جو ہے سنت ہونا چاہیے، اور بہت سے لوگ جو یعنی دعوے دار ہیں سنت کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے، اور پھر اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کہلوانا چاہتے ہیں، اور بظاہر مسلمانوں والے اعمال بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن چہرے سے دیکھیے سنت غائب ہے، اور یہ سنت کو چھوڑ کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ آخر سنت کا قتل یہ کیوں کر رہے ہیں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ان کے چہروں پر داڑھی دی ہے اور عورتوں کے چہروں پر داڑھی نہیں نکالی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے یعنی زینت بخشی ہے مردوں کو داڑھیوں سے اور عورتوں کو چوٹیوں سے۔ تو اس طریقے سے وہ زینت کو ہم جو ہے چھپا رہے ہیں، زینت کو ہم خراب کر رہے ہیں اور کاٹ رہے ہیں، اور یہ اسلامی قومی شعار ہے داڑھی۔ کسی نبی نے بھی جو ہے کبھی بھی داڑھی نہیں کٹوائی تھی، ہر نبی کو داڑھی تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم ان کی نقل تو کر لو کم از کم، اور جو ایسا نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نبی کا چہرہ پسند نہیں ہے، ہم جو ہے ایسا چہرہ نہیں رکھنا چاہ رہے ہیں، بلکہ کوئی دوسروں کا چہرہ ہم پسند کرتے ہیں، یعنی دیگر قوموں کے چہروں کو ہم پسند کر رہے ہیں، اس لیے ان کی
اتباع ہم کرتے ہوئے وہ چہرہ بنانا چاہ رہے ہیں، اور روزانہ وہ ایک سنت جو بہترین سنت ہے اس کو ہم قتل کر رہے ہیں، یعنی کیسا ہمارا معاملہ ہوگا؟ اگر سوچنا چاہیے جو اس قسم کا کام کر رہے ہیں، یعنی جو کوئی ایسا کر رہے ہیں، کیا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کا حشر جو وہ مریں تو خبر میں جو ہے اس طریقے سے جائیں کہ وہ نبی کا چہرے کی پہچان ان سے نہ ہو، بلکہ جو ہے کوئی اور غیر سنت چہرے کی سے ان کی پہچان ہو؟ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ مرتے وقت تک ہم جو ہے ایسے ہی حالت میں گزار دیں۔ تو یہ جو کام کر رہے ہیں ان کے لیے بڑی سخت وعید ہے اس میں، کہ ہم کو جو ہے اس سے جو ہے یعنی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ تو نخل کر رہے ہیں، ہم کم از کم نخل تو ہم کو کرنا ہی چاہیے، اور جو ہے اس کو یعنی چھوٹا اور کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ داڑھی کے لیے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت چھوٹی سی اور معمولی بات ہے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ کہا سورہ نساء پارہ 5 میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ شیطان حکم دیتا ہے مسلمانوں کو اور مومنوں کو کہ وہ جو ہے اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو بگاڑ دیں۔ اللہ کی بنائی ہوئی صورت کیا ہے؟ مرد کو اللہ تعالیٰ نے داڑھی دی ہے، اور اس کو اگر کوئی چھیل رہا ہے اور نکال رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تغیر کرنا چاہتا ہے، اس میں تبدیلی کرنا چاہتا ہے، اور اس کی جو فطرت ہے فطرت سے ہٹنا چاہتا ہے، غیر فطری کام کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ شیطان کا حکم ہوتا ہے، شیطان کے حکم پہ یہ کام کرتا ہے۔ اور پھر فیض الباری شرح بخاری شریف میں جو ہے جو لکھا جاتا ہے کہ داڑھی کے تعلق سے کہ ائمہ اتفاق ائمہ جو ہے داڑھی کا نکالنا حرام ہے، یعنی داڑھی اس طریقے سے کاٹنا کہ وہ ایک قبضے سے کم رہ جائے، یعنی ایک مشت سے جو ہے اگر کم رہ جائے تو وہ بے اتفاق ائمہ حرام ہے۔ اور پھر شامی میں ہے کہ وہ جو داڑھی کو جو چھیلتا ہے وہ فاسق ہے، اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اور پھر جو ہے فتاوی رحیمیہ میں جو ہے اس بات کے تعلق سے بات آئی ہے کہ جو داڑھی کو موڑنا اور اس کو جو ہے اس حد تک کم کر لینا کہ وہ جو ہے ایک قبضے سے کم ہو جائے، ایک مشت سے کم ہو جائے، تو یہ حرام ہے باجماع، یعنی اجماع ہے اس پر۔ دیکھیے آپ کہ اجماع یہ کہتا ہے کہ سارے لوگ اس پر اتفاق کرتے ہیں، اور ائمہ کرام اس پر اتفاق کرتے ہیں کہ اس کو ایک مشت سے کم کرنا یا داڑھی کو موڑنا دونوں چیزیں جو ہے باجماع حرام ہے۔ یہ فتاوی رحیمیہ میں ہے۔ اور ایسا شخص جو داڑھی کو موڑتا ہے یا سنت کے مطابق نہیں رکھتا ہے، اس کو جو ہے اذان دینا اور اس کی اقامت دینا، نماز پڑھانا اور جو ہے شہادت دینا، یہ تمام کام اس کے لیے جو ہے سخت منع کر دیے گئے ہیں۔ وہ یہ کام نہیں کر سکتا، اس سے یہ کام نہیں لینا ہے۔ تو اس طریقے سے بے شمار احادیث اور بے شمار جو ہے باتیں اس میں ملیں گے اس کے تعلق سے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف سنت ہے، سنت کو ہم چھوڑ رہے ہیں۔ پہلے تو سنت کو بھی نہیں چھوڑنا ہے، کیا سنت کو چھوڑ دینا ہے ایسا ہی؟ اور یہ سنت نہیں ہے۔ یہ فتاوی اگر آپ دیکھیں فتاوی دارالعلوم اور فتاوی رحیمیہ اور شامی، اس میں جو ہے آپ کو یہ بات بالکل واضح مل جاتی ہے کہ داڑھی کا کاٹنا کتنا بڑا جرم ہے اور کیسا جو ہے یہ ناجائز اور حرام ہے۔ نہ صرف کاٹنا بلکہ ایک مشت سے کم رکھنا بھی جو ہے اس کے تعلق سے بیان کر دیا گیا ہے کہ یہ بھی حرام ہے اور ناجائز ہے۔ تو یہ کام آج مسلمان کر رہے ہیں، یہ کیا سوچ کے کر رہے ہیں اس کا پتہ نہیں کہ یہ کیوں کر رہے ہیں، یہ انہی کو معلوم ہے۔ تو اس آیت میں جو ہے جو بات بتائی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے کو نمونے کے طور پر ہم ان کو سامنے رکھیں، اور سامنے رکھنے کے بعد جو ہے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ اور جب اہل ایمان نے حملہ آور لشکروں کو دیکھا تو کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا یہ وہی ہے کہ تمہیں سخت ترین آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا۔ اس واقعے سے ان کے ایمان اور اطاعت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس میں صحابہ کرام کی جو ہے تذکرہ اللہ تعالیٰ لا رہے ہیں کہ سب سے پہلے توجہ دلائی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی طرف کہ ان کی ذات کو ہم کو نمونہ بنانا ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام کا جو ہے جو اسوا ہے، جو زندگی کے جو طریقے تھے ان کا نمونے کے طور پر جو ہے پیش کیا جا رہا ہے کہ وہ کیسے حضرات تھے۔ یعنی فرق بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ صحابہ کرام جو تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو تسلیم کرنے والے اور آپ کے پیچھے چلنے والے اور آپ کی تقلید کرنے والے لوگ تھے۔ اس کے برخلاف جو لوگ جو منافقین تھے، جو آپ کے پیچھے سے جو ہے خنجر گھونپنے والے اور جو ہے باتوں کو نہیں ماننے والے اور ہمیشہ نافرمانی کرنے والے جو لوگ تھے، وہ دونوں میں فرق محسوس ہو جائے اور وہ کھل کر سامنے آ جائے، واضح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ دونوں بظاہر جو ہے ایک ہی نظر آتے تھے، دونوں جو ہے اقرار ایمان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور بظاہر ایسا دکھتا ہے کہ وہ
بھی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ بھی روزہ رکھ رہے ہیں، یہ بھی روزہ رکھ رہے ہیں، جہاد میں دونوں شریک ہیں، لیکن جب موقع پڑتا ہے، جب آزمائش کٹر آزمائش کا وقت آتا ہے، کشمکش میں جو ہے حق و باطل کی، تو جب پتہ چلتا ہے کہ دونوں الگ الگ ہو جاتے ہیں، ایک جو ہے میدان سے غائب ہو جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے اور جو ہے اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں کو جو ہے خرچ کرنے سے دریغ کرتا ہے، اور دوسرا اپنا سب کچھ لگا دینا چاہتا ہے، سب کچھ لٹا دینا چاہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرق بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو میرے بندے ایسے ہوتے ہیں، میرے نبی کی جو ہے جماعت کے جو حضرات ہیں وہ ایسے ہیں، ان کا ساتھ انہوں نے دیا، قربانیاں انہوں نے دی اور وفاداری انہوں نے کی ان کے ساتھ۔ یہ وفاداریوں کو دیکھ کر جو ہے جانچا جائے گا ان کے ایمان کو۔ اور جو ہے دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، بڑی جو ہے دوستی کا دم بھرتے ہیں، آ کے آپ کے ساتھ رہتے ہیں جب تک آپ کی حالت اچھی ہے، اور جیسے ہی آپ کی حالت خراب ہوئی، کچھ مسئلہ پیش آ گیا، کچھ کبھی پریشانی ہو گئی تو فوراً آپ کو چھوڑ کے نکل جاتے ہیں۔ یہ دو منہ کے لوگ ہوتے ہیں، یہ ڈوغلے لوگ ہوتے ہیں، یعنی اچھی حالت میں ساتھ رہے اور بری حالت میں نکل گئے اور آپ کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں، آپ کے ساتھ رہ کر کچھ فائدہ کما لینا چاہتے ہیں۔ یہی اسی قسم کے لوگ ہیں منافق، جو اسلام میں بھی داخل ہو کر انہوں نے مال غنیمت پر نظر رکھی تھی اور وہ بڑے حریص تھے اور یہ چاہتے تھے کہ ان کو کچھ فائدہ ہو جائے، اور جب مشکل وقت آ جاتا تو پریشان ہو جاتی اور فوراً جو ہے انہیں ہکے بکے ہو کر وہاں سے بھاگ جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ جو مومن حضرات تھے وہ تو اللہ کے وعدوں پر یقین کرنے والے تھے، جب پریشانیاں اور مشکلیں ان کے اوپر پڑتی تو یہ کہتے تھے کہ یہ تو جو ہے ہم سے کہا گیا تھا، اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا یہ یہی تھی کہ سخت ترین آزمائشوں میں تم کو ڈالا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا کہ بڑے جو ہے آسانی کے ساتھ تم کو ساری چیزیں دے دی جائیں گی، بلکہ یہ آزمائشیں جو پڑ رہی ہیں یہ ہمارے لیے ہمیں جو ہے ہم کو اس سے پہلے بتا دیا گیا تھا، اور پھر اس وجہ سے ان کے ایمان میں مزید اور زیادتی ہو جاتی ہے، نہ کمی ہوتی ہے، بلکہ جو ہے جو منافقین ہوتے ہیں وہ تو ہمیشہ رونا روتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم سے تو وعدہ کیا گیا تھا کہ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، اللہ کی مدد آ جائے گی، اللہ کی مدد تمہارے پیچھے ہے، بس ایمان لا لو، اس کے بعد دیکھو کہ عرب و عجم کے میں سکہ تمہارا رائج ہو جائے گا، اور جو ہے یعنی فارس اور روم کے جو ہے خزانے تمہارے سامنے کھول دیے جائیں گے۔ لیکن یہ کیا ہو رہا ہے، عرب تو ہمارے پیچھے پڑ گئے ہیں، ہمیں مٹانے پر تلے ہوئے ہیں، اور وہ فرشتوں کی جو لشکر تھے، وہ فوجیں تھے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ یہ کہتے ہیں یہ منافقین، اور ان کا حال جو بیمار ہیں ان کا دل، یعنی وہ یہی دیکھتے ہیں کہ تھوڑی سی تکلیف ہو گئی اور فوجیں آ گئی ان سے لڑنے کے لیے، اور جو ہے سامنے سے اور پیچھے سے بنو قریظہ کا لشکر آ گیا تو دیکھ کر پریشان ہو گئے اور یہ مطالبے کرنے لگے۔ لیکن جو مومن بندے ہیں وہ یہ مطالبے نہیں کرتے ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہونا ہی تھا، ایسا تو ہم سے کہا گیا تھا، اور یہ تکلیفیں اور پریشانیاں اور آزمائشیں تو اسلام میں ہے ہی، اس کے بعد ہی ہمیں راحت ملے گی، اور اس کے بعد مزید ان کے ایمان میں اضافہ ہی اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔